اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ يسألونك، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے متعلق، آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور فائدہ ہے لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں شراب کی قباحت بیان کی جا رہی ہے، شراب اور جوے کی۔ شراب جو ہے اس کا حکم حرمت کا وہ ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کو پہلے کبھی سمجھا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مکمل طور پر، کلی طور پر شراب کو حرام کیا۔ سب سے پہلے سورہ نساء کے اندر مسلمانوں کو یہ کہا گیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ آؤ۔ یہاں پر شراب کی، نشے کی قباحت بیان کی جا رہی ہے کہ تم جب نماز پڑھنے آؤ تو اپنے مکمل ہوش و حواس میں آؤ، نشے کی حالت میں تم نہ ہو۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے جو ہم آج پڑھے ہیں۔ جب آپ سے جوے اور شراب کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، اور اس طرح، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، یعنی نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے، فائدہ کم ہے اور نقصان اس کا زیادہ ہے۔ پھر یہاں اس انداز میں اس کی قباحت بیان کی گئی۔ تیسرے موقع پر سورہ مائدہ کے اندر باقاعدہ طور پر حکم نازل ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ اب شراب جو ہے یہ مکمل طور پر حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما الخمر یعنی شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب والازلام، اور اسی طرح اٹکل پچو لگانا، اندازے لگانا، اور بتوں کی جو ہے نا پوجا کرنا اور ان کے آستانوں پر تشریف لے جانا، رجس من عمل الشیطان، یہ تمام کام جو ہیں یہ شیطان کے ہیں اور یہ پلید کام ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور تم ان کاموں سے بچ جاؤ اگر تم فلاح چاہتے ہو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا۔ وہ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ یہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ کہہ دیجئے العفو، کہ بچے رہنے کو خرچ کرو، العفو، عفو کو خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے الآیاتی، اپنی نشانیاں، الآیات نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ عفو جو ہے اس سے مراد وہ مال ہے جو بندہ اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنی لازمی ضروریات کو پورا کرے، اور ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد انسان کے پاس جو مال بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ العفو یعنی بچا ہوا مال، یعنی انسان جو ہے اپنا
ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد انسان کے پاس جو مال بچ جاتا ہے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں؟ آپ ان کو کہیے کہ یہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچ جائے یہ اس کو خرچ کریں۔ اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے یتیموں کے متعلق جو ہے سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملاتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، جانتا ہے فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے میں سے۔ اور اگر اللہ چاہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَأَعْنَتَكُمْ، تو اللہ تم کو مشکل کے اندر مبتلا کر دے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو۔ اور یہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو شخص بطور ظلم یتیموں کا مال کھاتا ہے تو وہ بندہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تو ان میں سے جو یتیموں کی کفالت کر رہے تھے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ یتیم جو ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، بعض اوقات ہم ان کا مال کھا جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہمارا مال کھا جاتے ہیں۔ یعنی کیونکہ یتیم اب ایک گھر میں رہے گا تو گھر میں یتیم کا جو مال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر والے کھا لیں، اور اسی طرح گھر والوں کا جو مال ہے وہ یتیم کھا لیں۔ اب صحابہ کرام کا تقوی کا معیار دیکھیے کہ جب یہ آیت سنی کہ جو یتیم کا مال بطور ظلم کھائے گا تو وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، تو وہ گھبرا گئے، پریشان ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے یتیموں کی اصلاح کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کرنا، اصلاح کا معنی ان کو معاملات کو سنوارنا، ان کے معاملات کو اچھے انداز سے حل کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ہاں یہ جو اس بات سے یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیموں کے مال سے کچھ حصہ بطور استعمال کے دوران یہ کھا لیں اور کچھ ان کا حصہ وہ کھا لیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اگر جس طرح بھائی، اگر ایک شخص کا بھائی اگر اس کے مال سے کچھ کھا لیتا ہے تو بھائی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایک گھر کے اندر اس کے کھانے پینے کی اشیاء میں سے کچھ لے لیتا ہے تو دوسرا بھائی اس بات کو محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے یہ یتیم جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ہونے کے ناطے اگر کچھ اونچ نیچ مناسب انداز میں ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن اس بات کو یاد رکھنا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ اصلاح کرنے والوں میں سے جو فساد کرنے والے ہیں اللہ ان کو جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی شخص یتیم کا مال اور اپنے مال کو مکس کرتا ہے، اکٹھا کر کے وہ مل کے کھاتے ہیں، تو پھر وہ زیادتی کرتے ہوئے اپنے یتیم کا مال زیادہ استعمال کرتا ہے اور اپنا مال کم استعمال کرتا ہے۔ مثلا کہ ایک بندہ، اس کے گھر کے اپنے 5 بندے ہیں اور اس نے 2 یتیموں کو بھی رکھا ہوا ہے، اب ان کے یتیموں کے لیے جو روٹی پکانی ہے، اب وہ
یتیم تو دو ہیں تو دو یتیموں کا آٹا استعمال کیا جائے، ان کے دو یتیموں کے دو بندوں کے کھانے کہ جتنا آٹا استعمال کیا جائے، اور اب وہ اپنے 5 بندوں کا آٹا استعمال کرے اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے گوندھ دیا جائے اور روٹی پکائی جائے، مناسب انداز میں کیا جائے، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بندہ جان بوجھ کر اپنا مال کم ڈالے، یعنی اپنا آٹا کم ڈالے اور یتیم کا آٹا زیادہ لے لے۔ مثال دے رہا ہوں تا بات اور یہ آیت سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص جان بوجھ کر اپنا آٹا کم استعمال کرے اور یتیم کا آٹا زیادہ استعمال کرے، جو جہاں اس کے گھر میں 2 یتیم رہ رہے ہیں وہ 2 کی جگہ 4 بندوں کا کھانا ان سے لے، اور باقی اپنے جو اس کے 5 بندے ہیں ان کی جگہ وہ 3 بندوں کا کھانا آٹا جو ہے وہ استعمال میں لائے، تو یہ فساد کرنے والا ہے، یہ زیادتی کرنے والا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یعنی اللہ تمہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم نے آج کے بعد دونوں کی چیزیں، اپنی اور یتیموں کا مال اکٹھا نہیں کرنا، مکس نہیں کرنا، مل جل کے نہیں تم نے کرنا، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی مشکل تھی۔ اگر اللہ ایسا کرتے تو اللہ ایسا کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، تنگی کا معاملہ نہیں کیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ تم ان کے مالوں کے ساتھ اپنا مال ان کے مالوں کے ساتھ یا ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ کی بڑی عظیم عظیم صفات ہیں۔ اگر وہ یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیتا تو اللہ کے معاملے میں کوئی بھی دخل اندازی نہ کر سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، شرک کرنے والی عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ جب تک ایک مشرکہ عورت ایمان نہیں لاتی تو ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے، ایمان والے مردوں کو، کہ تم نے اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کو ایمان والا بنایا جائے۔ ایک عورت جو بتوں کی اور غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے، جس کا جو توحید کے معاملے میں اچھی نہیں ہے، جس کی توحید درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کو سیدھے راستے پر لایا جائے، اس کے ایمان مضبوط کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ یہاں اللہ مردوں کو حکم دے رہے ہیں، ان مردوں کو جو شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ہاں جب وہ ایمان لے آتی ہیں تو پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ پھر اللہ سمجھانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور جب کہ مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، شرک کرنے والی عورت سے ایک مومنہ، وہ آزاد عورت نہ ہو، لونڈی ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، وہ مشرکہ عورت تمہیں بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن اس بھلی لگنے والی عورت سے، اس بھلی لگنے والی مشرکہ عورت سے ایک لونڈی کے ساتھ نکاح کر لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اب یہاں پر تنکحو، یہاں پر ولیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرائیں۔ پہلے کیونکہ مرد جو ہے وہ اپنا نکاح کرنے کا حق خود رکھتا ہے، جبکہ عورت اپنا نکاح کرنے کا حق خود نہیں رکھتی، بلکہ اس کے نکاح کا جو حق ہے وہ اس کے ولی ہے۔ جب تک ولی کی اجازت نہیں ہوگی عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ولیوں کو کہہ رہے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا، تم نہ نکاح کراؤ مشرکین، تم نہ نکاح کراؤ مومنہ عورتوں کا، المشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور مومن غلام، خیر من مشرکن، ایک مشرک آدمی سے، مشرک آزاد آدمی سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک آزاد آدمی تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ ایک مشرک آزاد آدمی تمہیں پسند ہے، لیکن اس مشرک آزاد آدمی سے بہتر ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح ایک غلام سے ہی کر لو جو کہ مومن ہے۔
یعنی نکاح کرتے ہوئے مومن کو اختیار کیا جائے، مومن کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت حذیفہ یا عبداللہ بن رواحہ کے گھر میں ایک سیاہ فام لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ اب ان کے دوستوں نے اس نکاح کو ناپسند کیا اور کہا کہ اور ایک مشرکہ کا نام لے لیا کہ اس لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر تو وہ مشرکہ عورت تھی، تو اس سے نکاح کر لیتا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو اس کو مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں تو مومن مردوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان عورتوں سے نکاح کریں، اور مومنہ لونڈی جو ہے وہ مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح یہ تو بات ہے مشرکہ عورت کی، جو عورت اہل کتاب سے ہے، اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی ہے، ان کے ساتھ، ان کی یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ لوگوں کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ، اپنے اذن کے ساتھ۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اللہ اپنی نشانیاں واضح کر کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے ایک صحابی رسول ابو مرثد الغنوی ان کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اسلام لانے سے قبل ان کا ایک مشرکہ عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور اسلام لانے کے بعد اس عورت نے دوبارہ جب ربط قائم کرنے کا کہا تو انہوں نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ کیا میں اس مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو یہ آیت اتری کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کیا جائے، مشرکہ عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ ایک مومنہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ ناپاکی ہے، هُوَ أَذًى، وہ ناپاکی ہے، وہ تکلیف ہے، وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس کنارہ کشی اختیار کرو عورتوں سے، فی المحیض، ان کے حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان کے قریب مت جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور پاکی کرنے والوں کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اور کہ یہ جو ہے آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ تو پہلی بات ان کو بتا دیجئے کہ یہ حیض جو ہے یہ ناپاکی ہے، یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان کو کہہ دیجئے کہ ان ایام میں، یہ جب عورت کے یہ ایام ہو تو اس میں عورت سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ حیض جو ہے ایک عورت کو مہینے کے اندر 6 سے 7 دن میں یہ خون آتا ہے اس کی شرمگاہ سے، اور پھر اگر اس سے زائد ہو 10 دن یا اس سے زائد دن تک یہ اگر آتا رہے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، جس کو بیماری، جو کہ ایک بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت کی شرمگاہ میں رگ پھٹنے کی وجہ سے یہ خون جاری رہتا ہے، تو استحاضہ کی صورت میں عورت پر نمازیں پڑھنا منع نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے الگ احکام ہے کہ وہ ان میں جو اس کے حیض کے ایام ہیں وہ ان کو مد نظر رکھے گی، اور اس میں نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے رک جائے گی، اور اسی طرح ہم جماع سے بھی رک جائے گی۔ باقی ایام میں وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ حیض کے متعلق جو ہے، حیض کے ایام میں جو حیض کے دن ہیں ان میں عورت پر نماز پڑھنا لازمی نہیں، اسی طرح روزہ بھی ان ایام میں ضروری نہیں، لیکن روزے کی قضا جو ہے وہ عورت بعد میں دے گی۔ نماز کی قضا جو ہے دینا، یہ جو ہے نا عورت پر نہیں ہے کہ وہ ان ایام میں جو اس سے نمازیں چھوٹ جائیں گی وہ ان کی قضا دے گی، لیکن روزوں کی قضا جو ہے وہ عورت بعد میں دے گی۔ اور باقی خاوند کے ساتھ ہم بستری کرنا،
یہ بھی جائز نہیں، اور یہاں اس آیت کے اندر فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کا مطلب یہی ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ وضاحت کیا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور اس وقت تک ان کے قریب نہ آؤ جب تک وہ پاک نہ ہو، جب تک وہ پاک ہو جائیں، جب وہ پاک ہو جائیں تب ان کے قریب آؤ، یعنی تب تم ہم بستری کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تطہرنا کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اچھی طرح پاک اسی وقت ہی ہو سکتی ہیں جب وہ غسل کر لیں، مکمل طور پر غسل کرنے کے بعد ہی وہ اچھی طرح پاک ہو سکتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر غسل نہیں کیا تو غسل کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم بستری کر سکتی، لیکن یہ جو آیت ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کہ اچھی طرح پاک ہو جائے، تو یہ اسی بات پر ہی دلالت کر رہی ہے کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک وہ ہم بستری نہ کرے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اچھا جب عورت پاک ہو گئی ہے تو پھر وہاں آنا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا۔ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا اس جگہ پر جہاں اللہ نے حکم دیا، وہ قبل ہے، دبر نہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے پر لعنت بھی کی ہے، آپ نے فرمایا ملعون من اتی فی امرأتی من اتی امرأۃ فی دبرہا، وہ بندہ لعنتی ہے جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں ہم بستری کرتا ہے، بیوی کے دبر میں جماع کرتا ہے، اس بندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ لہذا جو محل ہے وہی ہے جو قبل ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اگلی آیت میں ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں جو ہیں حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی کو آؤ جس طرح تم چاہو، جس طرح سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں اچھے عمل بھیجو۔ قدموا، اور تم بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنی خاطر اللہ کے ہاں اچھے عمل بھیجو، نیک عمل بھیجو تاکہ تمہیں ان کا صلہ دیا جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو یقیناً تم اللہ کو ملنے والے، انکم ملاقو، یقیناً تم اللہ کو ہی ملنے والے ہو، اور وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اب نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جس طرح ایک انسان جو ہے کھیتی میں بیج بوتا ہے اور اس فصل کے پکنے کے بعد وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور فصل پک کر تیار ہونے کے بعد اس کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ نے یہ کھیتی کی مثال، عورت کو اس کھیتی کی طرح کہا کہ یہ بیوی جو ہے یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جس طرح تم کھیتی کے اندر محنت کرتے ہو، بیج بوتے ہو، اور پھر اس کو پھر آہستہ آہستہ جو ہے بیج کو کور کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اس کو پانی لگاتے ہو، پھر اس کی آبیاری ہوتی ہے، کومپل بنتی ہے، بڑا ہوتا ہے، زمین سے باہر نکلتا ہے، اور وہ پھر سبزہ اگتا ہے، اور جو چیز تم اگاتے ہو وہ تمہاری سامنے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تم اس کو مارکیٹ میں لاتے ہو، فروخت کرتے ہو۔ یہ کھیتی کا یہ سارے مراحل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت کو کھیتی کے ساتھ شمار کیا، یعنی انسان جو ہے ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اور ہم بستری کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس مرحلے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی۔ اب انسان جس طرح اپنی کھیتی کی فکر کرتا ہے اور اس کو اس کھیتی کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس کھیتی میں نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے ٹائم پیریڈ کو وہ گزارتا ہے، یہ عورتیں مردوں کے لیے کھیتیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح وہ ایک کسان اپنی کھیتی کی فکر کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی بھی اسی طرح ہی کیئر کرے، حفاظت کرے جس طرح وہ اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، کہ اس کے جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اسی طرح اس کی تربیت اچھی کی جائے، دینی تربیت اپنی بیوی کی بنائی جائے۔ اور انسان جو ہے اگر اپنی بیوی کی تربیت اچھی بنائے گا، بہترین تربیت بنائے گا، یعنی وہ اچھا بیج اگر بوئے گا،
اچھی تربیت کی صورت میں تو اس کا پھل بھی اس کو بہترین انداز سے ملے گا، دنیا میں بھی اس کو اس کا بہترین پھل ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اگر وہ اپنی بیوی کی تربیت دین کی بنیاد پہ کرتا ہے اور دین کو بیس بناتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ جو بیج وہ اپنی شادی کے آغاز میں وہ بو رہے ہیں، اور اس کا صلہ ان کو اللہ دنیا میں خیر و برکت کی صورت میں نوازیں گے اور آخرت میں ان کو جنت کی صورت میں عطا کریں گے۔ دوسری بات وہ واضح ہے کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتیوں کی طرح ہیں، کہ جس طرح تم کھیتی میں بیج بوتے ہو اور وہ بیج جو ہے پک کر تیار ہوتا ہے، اسی طرح تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہو، اور ہم بستری کرنے کے نتیجے میں تمہارا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو جگہ مردوں کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس جگہ پر ہم بستری کریں، تو وہیں پر ہی ہم بستری کی جائے۔ اگر اس کے علاوہ یعنی دبر سے اگر وہ ہم بستری کریں گے تو اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جس طرح تم چاہو۔ اب یہ آیت اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اگر عورت جو ہے پیٹ کے بل لیٹی ہو اور مرد جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرے، تو مرد اس سے پیچھے سے ہم بستری کرے تو اس کے نتیجے میں بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اس نظریے کی نفی کی کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری بیویاں جو ہیں تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں، تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جس طرح تم چاہو۔ یعنی انداز جو ہے وہ جو بھی ہو، کیفیت جو بھی ہو، لیکن جو محل ہے وہ وہی ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کیفیت اس محل تک پہنچنے کی کیفیت جو بھی بنا لی جائے، وہ کیفیت جو ہے وہ ممنوع نہیں ہوگی۔ ممنوع یہ ہوگا کہ جب انسان محل کو تبدیل کرے گا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اچھے عمل بھیجو تاکہ تمہیں ان کا اچھا صلہ مل سکے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو۔ اللہ کی ملاقات کا ڈر جب انسان کے دل میں ہو کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ میں نے اللہ کو ملنا ہے، تو انسان اپنے آپ کو کافی حد تک گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ امید کرتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی اگر تم اپنے ذہن میں یہ بات محفوظ کر لیتے ہو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور تقوی اختیار کر لیتے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا یہ طرز عمل ہے تو خوش ہو جاؤ، اللہ نے مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔